پیر شاہ سلطانی نے رب راکھن سے فون پر رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ سچل اس کی نواسی اور داماد کے ساتھ کن راستوں سے گزرنے والا ہے۔ رب راکھن نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی اہم اطلاع دی۔ وہ میرے علاقے سے گزرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کے آدمیوں کو زحمت نہیں دوں گا۔ یہاں کے تمام ڈاکو میرے زیر اثر رہتے ہیں، وہ تینوں موہنجو داڑو تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم ایک بات سختی سے سمجھاتے ہیں، ہماری نواسی پر ایک ذرا آنچ بھی نہ آئے، اسے ذرا بھی تکلیف پہنچے گی تو تم باپ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی تمام تکالیف سے نجات دلا دیں گے۔ حضور، میری اتنی جرت نہیں ہے، آپ کی نواسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں کیا پاگل ہوں کہ اپنی ہونے والی بہو پر ذرا بھی آنچ آنے دوں گا؟ تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو اس دوران یہ کبھی نہ بھولنا کہ وہ شیطان ڈائریکٹر جنرل شانی اور سچل کے ساتھ ہوگا۔ اپنے زیر اثر ڈاکوؤں کو سمجھا دینا کہ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کس قدر چال باز ہے۔ شیر کے منہ سے نوالا چھیننا آسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سائے سے بیٹی اور ہونے والے داماد کو چھین کر لے جانا ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی طرح میں بھی صداقت علی کی غیر معمولی صلاحیتوں اور چال بازیوں سے کتراتا ہوں۔ بے شک وہ میرے سامنے پہاڑ بن جائے گا، لیکن میں اپنے اکلوتے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اس علاقے کے تمام ڈاکوؤں کی خدمات حاصل کروں گا۔ مجھ سے ایک سودا کرو گے؟ 50 لاکھ روپے دوں گا۔ اتنی بڑی رقم دینے کا مطلب یہ ہے کہ کام خطرناک ہے۔ جرائم کی دنیا میں قدم قدم پر خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے۔ آپ درست کہتے ہیں، آدھی رقم ایڈوانس کے طور پر بھیج دیں اور بتائیں کام کیا ہے۔ فون پر تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عظمت اللہ شاہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم اپنی بیٹی ہاجرہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی خاطر اب تک صداقت علی کو ڈھیل دیتے رہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی ماتحت اندھیرے سے ایک گولی چلاتا اور وہ بہت پہلے ہی جہنم میں پہنچ جاتا۔ یہ صرف میں نہیں، گاڈ فادر حمزہ بیگ بھی کہتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی محض آپ کا داماد ہونے کی وجہ سے اب تک زندہ ہے۔ آج ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہاجرہ بیٹی کی آنکھوں میں کچھ عرصے تک آنسو برداشت کر لیں گے۔ تم اسے بیوہ بنا دو۔ اپنے ڈاکوؤں سے کہہ دو کہ وہ جس ڈاکو کی گولی سے مرے گا ہم اسے 1 لاکھ روپے خصوصی انعام کے طور پر دیں گے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ ایک تو مجھے 50 لاکھ ملیں گے، دوسرا یہ کہ ہم سب کا مشترکہ دشمن مٹی میں مل جائے گا۔ میں کل صبح تک خوشخبری سناؤں گا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے فون بند کر دیا، اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ہاجرہ جیسی فرما بردار بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ بیٹی نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اس کے برے وقت میں بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے تھے، بیٹی ہمیشہ باپ کو اپنے آنچل کے سائے میں رکھتی تھی، اور وہ اب ایسی محبت کرنے والی بیٹی کے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑنے جا رہا تھا۔ اس نے کوٹھی میں پہنچ کر بیٹی سے کہا، ہاجرہ، ہماری نواسی سچل اور صداقت کے ساتھ جا رہی ہے، شاید 1 ہفتے کے بعد واپس آئے گی۔ اس نے ہاجرہ کو تفصیل بتائی کہ وہ دونوں باپ بیٹی سچل کا مستقبل شاندار بنانے کے لیے اسے پولیس ٹریننگ سینٹر بھیج رہے ہیں۔ پھر کہا، تم شانی کا مختصر سا سفری سامان لے کر ریسٹ ہاؤس چلی جاؤ، اس طرح صداقت سے بھی ملاقات کر لو گی۔ وہ ہاجرہ بیٹی سے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اپنی محبت کرنے والے جیون ساتھی سے، اپنے مجازی خدا سے آخری ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ ہاجرہ اپنی بیٹی کا مختصر سا سامان ایک اٹیچی میں رکھ کر 4 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کی طرف چلی گئی۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ کل صبح تک داماد کی لاش اس کوٹھی میں آنے والی تھی۔ اسے داماد کی موت کا غم نہیں تھا، لیکن وہ بیٹی کا دل دکھاتے ہوئے اپنے دل میں درد محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیٹی کی خاطر اس قدر جذبات میں ڈوب گیا تھا کہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ پھر فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دور ٹیلی فون کی طرف دیکھا، اس کا پوتا جمشید ریسیور اٹھا کر پوچھ رہا تھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک روتی سسکتی نسوانی آواز نے پوچھا، کیا روبی اور سنی ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جمشید نے ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے سنی اور روبی کو دیکھا، پھر کہا، کوئی لڑکی فون پر رو رہی ہے، تمہیں اور روبی کو پوچھ رہی ہے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے حیرانی سے پوچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ سنی نے فوراً ہی اٹھ کر جمشید سے ریسیور لیا، پھر کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ میں سنی بول رہا ہوں۔ روبی سنی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے نازو نے روتے اور سسکتے ہوئے کہا، سنی، میں نازو بول رہی ہوں، امی کے ساتھ یہاں کراچی آئی تھی، لیکن یہاں پہنچتے ہی کسی ظالم نے امی کو قتل کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی کہاں ہو؟ پتہ بتاؤ اور روبی سے بات کرو۔ سنی نے روبی کو ریسیور دیتے ہوئے کہا، نازو ہے،
اس کی ماں کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تم اسے تسلی دو، اس کا پتہ پوچھو، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ اسے جواب نہیں ملا کیونکہ روبی پتہ پوچھ کر سنی کو بتا رہی تھی۔ وہ ایک کاغذ پر لکھنے کے بعد بولا، اس سے کہو خود کو تنہا نہ سمجھے، ہم ابھی اس کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ روبی نے نازو کو تسلیاں دی، پھر کریڈل پر ہاتھ رکھ کر دوسرے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے غصے سے کہا، ہمیں بتاتے کیوں نہیں یہ نازو کون ہے اور اس کی ماں کو کیوں قتل کیا گیا؟ سنی نے کہا، دادا حضور، ہم ابھی تک آپ کے سامنے موجود ہیں، وہاں جائیں گے تو تمام تفصیلی حالات معلوم کریں گے۔ نہیں، ہم نے ایک بار کہہ دیا ہے، کم از کم کل تک کوئی اس کوٹھی سے باہر نہیں جائے گا۔ سوری دادا حضور، روبی کی سہیلی پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب شانی جا سکتی ہے، حاجرہ آنٹی جا سکتی ہیں، تو ہم بھی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں۔ روبی کان سے ریسیور لگائے ہوئے تھی، رابطہ ہوتے ہی بولی، ہیلو، کون؟ کیا تم کمال احمد بول رہے ہو؟ پیر عظمت اللہ شاہ نے چونک کر روبی کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کمال احمد چٹکی بادشاہ کا نام ہے۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ دشمن گاڈ فادر کی بیٹی کا نام نازنین عرف نازو ہے۔ روبی فون پر کہہ رہی تھی، ہیلو کمال، میں روبی بول رہی ہوں، نازو کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کسی نے اس کی امی کو قتل کر دیا ہے، وہ یہاں کراچی میں ہے، اس کا پتہ نوٹ کرو اور پہلی فلائٹ سے آؤ، ایسے وقت تمہاری موجودگی سے اسے حوصلہ ملے گا۔ اس نے پتہ نوٹ کرانے کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے پوچھا، کیا یہ نازو حمزہ بیگ کی بیٹی ہے؟ اس سوال پر برکت اللہ شاہ، رحمت اللہ شاہ، اس کی بیوی اور جمشید نے چونک کر سوالیہ نظروں سے روبی کو دیکھا۔ روبی نے جواب دیا، جی ہاں، نازو آپ کے مخالف گاڈ فادر حمزہ بیگ کی بیٹی ہے۔ ریحانہ نے غصے سے اپنی بیٹی روبی کو دیکھا اور کہا، تم نے دیکھا کہ اس ذلیل حمزہ بیگ نے ہم سب کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور تم نے اس کی بیٹی کو سہیلی بنا لیا ہے۔ پیر عظمت اللہ نے کہا، سنی، ہمارے بوڑھے تجربات سے سیکھو کہ ایک مخالف گاڈ فادر کی بیوی کو قتل کیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی قتل نہیں ہوگا، اس کے پیچھے بڑی گہری چال چلی گئی ہوگی۔ تم دونوں ابھی ناتجربہ کار ہو، ہماری بات مانو، ابھی وہاں نہ جاؤ، پہلے ہم اپنے ذرائع سے اس قتل کی حقیقت کو معلوم کریں گے۔ آپ ضرور معلوم کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے قاتل بے نقاب ہو جائے، لیکن نازو بالکل اکیلی ہے، اسے ہماری ضرورت ہے۔ پلیز سیکیورٹی گارڈ سے کہہ دیں کہ ہمیں وہاں پہنچا دیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے سنی سے نازو کا موجودہ پتہ لے کر پڑھا، پھر فون پر اپنے ایک دستے راست سے رابطہ قائم کر کے اسے نازو کا پتہ بتایا اور کہا، یہ گاڈ فادر حمزہ بیگ کی بیٹی ہے، اپنی ماں کے ساتھ یعنی حمزہ بیگ کی بیوی کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ یہاں آتے ہی حمزہ بیگ کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بیٹی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گاڈ فادر باپ سے رابطہ کرتی، لیکن وہ ہماری پوتی روبی اور پوتے سنی کو اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یہ دونوں یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ 15 منٹ کے اندر تمام آدمیوں سے کہو کہ اس کوٹھی کا محاصرہ کریں جس کا پتہ ابھی تمہیں لکھوایا ہے۔ اس کے بعد معلوم کرو کہ وہ گاڈ فادر حمزہ بیگ اپنی بیوی کے قتل سے بے خبر کیوں ہے، یا اس قتل سے لا تعلق رہنے کا مقصد کیا ہے۔ اس نے ریسیور رکھ کر روبی اور سنی کو دیکھا، پھر کہا، اولاد کی محبت نے ہمیں کمزور بنا دیا ہے۔ پہل ہم سختی کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہمارے دونوں بیٹے باغی ہو کر ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ سب واپس آ گئے ہیں۔ سنی، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں اور روبی کو وہاں جانے سے روک کر باغی بنائیں۔ جہاں بھی نازو ہے وہ حمزہ بیگ کی کوٹھی ہے۔ تم دونوں خود کو اپنے دادا کی جگہ رکھ کر سوچو، ہم کس دل سے تمہیں دشمن کے گھر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ جب تک تم دونوں صحیح سلامت واپس نہیں آؤ گے، تب تک ہم نہ کھا سکیں گے نہ سو سکیں گے۔ ہم تمہاری واپسی تک ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پئیں گے۔ دادا حضور، آپ نے دشمن کی کوٹھی کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ محاصرہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ حمزہ بیگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر اس کے آدمیوں نے تمہیں گولی ماری تو تم دونوں ہمیں زندہ تو نہیں ملو گے۔ محاصرے کے نتیجے میں دونوں طرف سے گولیاں چلیں گی، دونوں طرف کے لوگ مارے جائیں گے، مگر ہم تو تم کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوں گے۔ ریحانہ نے اپنی بیٹی سے کہا، روبی کی اتنے افسوس کی بات ہے کہ بے پناہ محبت کرنے والے دادا جان کے جذبات کو نہیں سمجھ رہی ہو۔ سنی، تم تو سمجھدار ہو، کیا روبی گڑھے میں گرنے جائے گی تو کیا تم بھی اسی کے ساتھ اس گڑھے میں گر پڑو گے؟ سنی نے کہا، برا وقت آنے پر دوستی اور محبت آزمائی جاتی ہے، ابھی نازو پر برا وقت آیا ہے، ہم اپنی جان کی بازی لگا کر نازو کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ تمام بزرگ اعتراض کر رہے ہیں تو میں دادا حضور سے کہوں گا کہ وہ اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے نازو کو یہاں لے آئیں۔ روبی نے کہا،
دادا حضور، وہ میری اور سنی کی اتنی اچھی دوست ہے کہ ہم ایسے وقت میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، یہ بات پہلے ہی ہمارے ذہن میں آئی تھی، لیکن نازو کو اگر ہم یہاں لائیں گے تو وہ گاڈ فادر حمزہ بیگ الزام دے گا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، پھر اس کے آدمی ہماری اولاد کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ روبی نے کہا، آپ نازو کو یہاں نہ لائیں، کسی دوسری محفوظ جگہ پہنچا دیں، ہم وہاں جا کر اس سے ملیں گے۔ تم حمزہ بیگ کو نہیں جانتی ہو، اس کے بھی وسیع ذرائع ہیں، وہ منٹوں میں معلوم کر لے گا کہ ہمارے آدمی نازو کو کہاں لے گئے ہیں۔ سنی نے کہا، باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں فوراً جانا چاہیے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے پھر فون پر رابطہ کیا اور پوچھا، کیا ابھی تک محاصرہ مکمل نہیں ہوا؟ جناب علی، محاصرہ ہو چکا ہے، میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حمزہ بیگ کی اس کوٹھی کے اندر اس کی مردہ بیوی اور زندہ بیٹی کے علاوہ کتنے لوگ ہیں، لیکن کوٹھی کے اندر اور باہر ویرانی سی ہے۔ ہمارا ایک آدمی سنی بابا کی طرف سے نازو سے ملاقات کرنے گیا ہے۔ آپ ذرا 1 منٹ ہولڈ آن کریں، ہمارا آدمی کوٹھی سے باہر آ رہا ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دستے راست نے کہا، جناب علی، کوٹھی کے اندر نازو کے علاوہ حمزہ بیگ کا زونل سیکٹری اور 2 گن مین ہیں اور 1 ملازمہ ہے۔ زونل سیکٹری نے ہمارے آدمی سے کہا ہے کہ سنی بابا تعزیت کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہمارے آدمی نے وارننگ دی ہے کہ کوٹھی کا محاصرہ ہو گیا ہے، سنی بابا کے آنے جانے تک اپنے دونوں گن مینوں کو باہر نکال دو اور کسی کو کوٹھی میں آنے کی اجازت نہ دو۔ اور جناب علی، میں دیکھ رہا ہوں وہ دونوں گن مین کوٹھی سے باہر آ گئے ہیں اور اب احاطے کے باہر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں کسی حد تک اطمینان ہو گیا ہے، روبی اور سنی وہاں آ رہے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ کر سیکیورٹی افسر کو بلایا اور کہا، روبی اور سنی کے ساتھ 10 سیکیورٹی گارڈز لے کر جاؤ اور آدھے گھنٹے میں انہیں بخیریت واپس لاؤ۔ روبی نے کہا، دادا حضور، ہم نازو کو وہاں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کی والدہ کی تجہیز و تکفین تک وہاں رہیں گے، پھر واپسی میں نازو کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ یہاں لانے سے دشمن گاڈ فادر آپ پر اغوا کا الزام لگائے گا، لہٰذا ہم اسے انکل صداقت کے پاس لے جائیں گے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے غصے سے کہا، وہ دشمن کی بیٹی تم دونوں کے لیے اتنی عزیز ہو گئی کہ تمہیں اپنے دادا کی پریشانیوں کا ذرا بھی احساس نہیں؟ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ مرنے کے لیے دشمن کے گھر چلیں؟ سنی نے کہا، آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں اور غصہ دکھا رہے ہیں۔ آپ نے گاڈ فادر بننے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ دشمن گاڈ فادر کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ جواباً آپ کے خلاف بہت کچھ کرے گا؟ آپ کے بڑے صاحبزادے پر گولی چلائی گئی، یہ اندیشہ ہے کہ مجھ پر اور روبی پر بھی چلائی جائے گی۔ ہم آپ کے سائے میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ جرائم سے بھرپور ہے۔ یہاں صرف ایک دوسرے کو مار کر ایک دوسرے کی لاش پر کھڑے ہو کر اپنا اونچا قد قائم رکھا جاتا ہے۔ ایسی دنیا میں تو بیٹا بھی مر سکتا ہے اور پوتے پوتی بھی دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سوچنے کی تھیں، لیکن سوچنے کا وقت گزر گیا ہے اور ہمارا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چلو روبی، نازو اکیلی ہوگی۔ وہ دونوں اپنے دادا کے سامنے سے گزرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے فون پر پھر اپنے دستے راز سے رابطہ کر کے کہا، روبی اور سنی یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، ان کے بدن پر ذرا سی خراش بھی آئے گی تو ہم تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب حمزہ بیگ بھی اپنی کوٹھی میں داخل ہونا چاہے تو اسے بھی گولی مار دی جائے۔ اس شہر میں ہمارے جتنے بھی گن مین ہیں ان سب کو کال کرو، اس کوٹھی کے آس پاس سے گزرنے والے راستوں کی ناکہ بندی کرو، پولیس والے آئیں تو انہیں بھی وہاں سے نہ جانے دو، اور کوشش کرو کہ جلد سے جلد نازو کی ماں کی تدفین ہو جائے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے پھر فون پر ڈی سی اور آئی جی وغیرہ سے رابطہ کیا، انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، حمزہ بیگ کی کوٹھی کے آس پاس فائرنگ اور دھماکے ہوں تو پولیس کو ادھر نہ بھیجنا، اگر اوپر سے جواب طلبی ہو تو تمہارے اوپر والوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ وہ فون بند کر کے سوچنے لگا۔ اس کے بیٹے اور بہویں اسے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں تسلیم کر رہے تھے کہ وہ گاڈ فادر کہلانے والا سنگ دل اور بے رحم انسان اپنی اولاد کے لیے کتنے حفاظتی انتظامات کر رہا ہے۔ اس نے پھر سے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، رابطہ قائم ہونے پر کہا، ہیلو حمزہ بیگ، ہم بول رہے ہیں۔ حمزہ بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، بہت عرصے بعد تمہاری آواز سن کر کان میں گدگدی ہو رہی ہے۔ تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، لیکن آج مجبور ہو کر مجھے مخاطب کر رہے ہو۔ کیا تمہیں ہماری مجبوریوں کا علم ہے؟ کیوں نہیں؟ ابھی تمہاری پوتی اور پوتا کوٹھی سے باہر نکلے ہیں، ان کی کار کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ اس سے پہلے تمہارے خاص ماتحت نے میری کوٹھی کا محاصرہ کرایا ہے اور تمہارے مسلح وفاداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
میرے 2 گن مین میری بیٹی نازو کو تنہا بےیار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں میں وہاں اپنے مسلح جانبازوں کے ساتھ آؤں گا تو ایسی کاؤنٹر فائرنگ ہوگی کہ اس علاقے میں دہشت پھیل جائے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ تم نے شہر کی انتظامیہ کو دھمکیوں اور دباؤ میں رکھا ہوگا۔ ہم مانتے ہیں تم بھی وسیع ذرائع کے مالک ہو، تمہارے پاس بھی بے شمار دولت، اسلحہ اور جنگجو وفادار ہیں۔ اس کے باوجود تم ابھی تک لاہور میں ہو، اپنی بیوی کی آخری رسومات ادا کرنے نہیں آ رہے ہو۔ میں آؤں گا تو میرے ساتھ بارود اور موت کے فرشتوں کی بارات بھی آئے گی۔ ایک طویل مدت کے بعد ہمیں اپنی ذہانت اور طاقت کو آزمانے کا موقع مل رہا ہے، لیکن میں ابھی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ ذہانت کہتی ہے اپنی بیوی کے قتل پر ہنگامہ آرائی نامناسب ہے۔ ایک گاڈ فادر اپنی بیوی کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے نہیں جائے گا تو دشمن گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ کو اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہوگی۔ یہ خوشگوار فرض تم ادا کرو گے یا تمہارے پوتے اور پوتی کریں گے۔ مقتولہ بیوی کا سوئم ہوتے ہی میں چوتھی دلہن لانے والا ہوں۔ حمزہ بیگ نے فون بند کر دیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ تھوڑی دیر تک دشمن کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اس نے خاص ماتحت سے فون پر کہا، حمزہ بیگ کی بیوی کے کفن دفن کا فوراً انتظام کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ روبی اور سنی وہاں زیادہ دیر تک رہیں۔ خاص ماتحت نے کہا، جناب علی، وہ قتل کی گئی ہے کہ اس کی تدفین کے وقت پولیس آڑے نہیں آئے گی؟ کسی نے اس کے قتل کی رپورٹ درج نہیں کرائی ہے، پھر یہ کہ پولیس والے اس کی کوٹھی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تم جلد سے جلد اس لاش کو دفن کراؤ۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر بڑی بہو ریحانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم ایک گاڈ فادر کہلاتے ہیں اور دشمن گاڈ فادر کی بیوی کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں، جیسے ہم اس کے تابع دار ہوں۔ ہماری یہ توہین صرف ہمارے بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ریحانہ نے کہا، ابا حضور، ہم شرمندہ ہیں، پہلے ہماری غلطیوں کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اب ہمارے بچے اپنی نادانی سے دشمن کے سامنے آپ کو کمتر بنا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کبھی کسی سے کمتر نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمارے لیے اتنے عظیم ہیں کہ آپ کے سامنے ہمیشہ ہم سب کے سر جھکے رہیں گے۔ پیر عظمت اللہ شاہ سوچ رہا تھا، یہ حمزہ ایک بڑا ہی بدذات اور کمینہ ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے چوتھی دلہن لانے کے لیے اپنی ایک بیوی کو قتل کیا ہے، اور ایسا بدماش ہے کہ اس مقتولہ کو ہمارے ذریعے دفن کرا رہا ہے۔ ہمیں اس قتل کے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کمبخت حمزہ بیگ بڑی گہری چالیں چلتا ہے۔ اسے اچانک کمال احمد عرف چٹکی بادشاہ یاد آیا۔ اس کے ذریعے اس نے حمزہ بیگ کی بیٹی کو اغوا کرایا تھا۔ اس پر بیٹی کے اغوا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے برعکس اس نے بیوی کو قتل کرا کے بیٹی کو بےیار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ ایسا سوچتے وقت یہ بھی یاد آیا کہ کمال احمد غداری کر رہا ہے۔ روبی نے کمال احمد سے فون پر کہا تھا کہ وہ پہلی فلائٹ سے آ جائے، اس کے آنے سے نازو کو حوصلہ ملے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کمال احمد عرف چٹکی بادشاہ حمزہ بیگ کی بیٹی نازو کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ اس کی موجودگی سے اس کو حوصلہ ملتا تھا۔ اس نے پھر ریسیور اٹھا کر اپنے ایک اور ماتحت سے رابطہ کیا اور کہا، ہم بول رہے ہیں۔ جی جناب علی، حکم کریں۔ تم لاہور میں چٹکی بادشاہ کے ساتھ کام کر چکے ہو، اسے اچھی طرح پہچانتے ہو؟ جی ہاں، اسے اچھی طرح جانتا پہچانتا ہوں۔ وہ ابھی شام کی یا رات کی کسی بھی فلائٹ سے یہاں آ رہا ہے۔ تم اپنے اعتماد کے چند بندوں کو لے کر ابھی ایئرپورٹ جاؤ، وہ کل صبح تک ضرور یہاں آئے گا اور حمزہ بیگ کی کوٹھی کی طرف جائے گا۔ تم اسے کوٹھی پہنچنے سے پہلے گولی سے اڑا دو۔ آپ کا حکم ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے۔ وہ چٹکی بادشاہ آخری سانس لینے کراچی آ رہا ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ ہم ایک وفادار کو کیوں قتل کرا رہے ہیں؟ یہ ناچیز برسوں سے آپ کا نمک کھا رہا ہے۔ میں آپ کے اس مزاج کو سمجھتا ہوں کہ دم ہلانے والا وفادار کتا بھی آپ پر بھونکنے لگے تو اس کے کاٹنے سے پہلے ہی آپ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ چٹکی بادشاہ نے یقیناً آپ سے کوئی گستاخی کی ہوگی۔ وہ غداری کر رہا ہے۔ حمزہ بیگ کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو کر ہم پر بھونک رہا ہے۔ آج بھونک رہا ہے، کل کاٹنے آئے گا۔ اس سے پہلے ہی اسے ختم کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ شانی اور صداقت علی ریسٹ ہاؤس میں تھے، وہاں حاجرہ کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس نے آتے ہی صداقت علی سے شکایت کی، آپ مجھ سے ملے بغیر ہی جا رہے تھے، ابھی میں نہ آتی تو ملاقات نہ ہوتی۔ صداقت علی نے کہا، میں جانتا تھا تم اپنے ابا حضور سے ہمارے جانے کی بات سنو گی تو ضرور ملنے آؤ گی۔
वैसे भी मैं इस लंबी जुदाई के लिए नहीं जा रहा हूँ। 3-4 रोज़ में सच्चल का काम करके शानी के साथ वापस आ जाऊँगा। अरे हाँ, तुम पहली बार अपनी बेटी की पसंद को देख रही हो। ये है सच्चल नवाज। सच्चल ने हाजरा को सलाम किया। हाजरा ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं दी, फिर अपने पर्स से 1000 रुपये के 10 नोट निकाल कर कहा, बेटे इसे रख लो। मैंने सुना है तुम एक सच्चे, खरे और खुददार जवान हो। मैं ना तो तुम्हें कर्ज दे रही हूँ ना एहसान कर रही हूँ। ये शगुन के तौर पर है। पहली बार होने वाले दामाद को देखकर एक सास सलामी दे रही है। जी हाँ, मगर कुछ नहीं। सास से सलामी ना लेने का मतलब ये होगा कि तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते हो। सच्चल ने फौरन ही वो रकम झपट कर ले ली। हाजरा और सदाकत हंसने लगे। सदाकत ने कहा, तुमने रकम ऐसे झपट ली जैसे हमारी बेटी हाथ से निकली जा रही हो। वो शर्माने लगा। शानी उसकी बातें नहीं समझ रही थी, लेकिन उन्हें हंसते मुस्कुराते देखकर खुद मुस्कुरा रही थी। वो सब लॉन में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। मुलाजिम ने चाय लाकर मेज पर रख दी। शानी अटैची खोलकर अपना सामान देख रही थी। हाजरा ने एक एक प्याली में चाय डालकर सदाकत और सच्चल को देते हुए कहा, मैं शानी की कार लेकर आई हूँ। आप तो सरकारी गाड़ी फैमिली के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सदाकत ने कहा, तुम ना आती तो मैं फ़ोन करके शानी की गाड़ी मंगवा लेता और तुम्हें भी मुलाकात के लिए बुलाता। अब आ गई हो तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे साथ चलो, और ऐसा क्यों नहीं कहूँगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। आप सच्चल के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भाई सच्चल को भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारे घराने की लड़कियां शादी के बाद शौहर के साथ कम और बाप के साथ ज्यादा रहती हैं। वो चाय का एक घूंट पीकर बोली, सच्चल बेटा तुम परेशान मत होना। शादी के बाद शानी तुम्हारे ही साथ रहेगी। मेरी बात अलग है। ससुर और दामाद के झगड़ों ने मुझे इधर का रखा है न उधर का। अब्बा हुजूर के साथ रहती हूँ तो दिल शौहर के लिए परेशान और बेचैन रहता है। शौहर के साथ रहती हूँ तो ये फिक्र रहती है कि अब्बा हुजूर के बुढ़ापे में कौन उनकी खिदमत कर रहा होगा। सच्चल ने कहा, अब अपने वालिद और शौहर से यकसा मोहब्बत करती हैं। यकसा मोहब्बत ने ना मुझे अच्छी बीवी बनने दिया और ना ही खिदमत गुजार बेटी। अब मेरे दोनों भाई अब्बा हुजूर की खिदमत करने लगे हैं, वैसे ही सादतमंद बेटे बनकर रहेंगे तो मैं सदाकत और शानी के साथ इस्लामाबाद में रहा करूंगी। चाय पीने के बाद वो एक दूसरे से रुखसत हुए। हाजरा सिक्योरिटी अफसर की गाड़ी में बैठकर चली गई। शानी सच्चल के साथ अपने कार की अगली सीट पर आ गई। सदाकत अली ने सरकारी गाड़ी ड्राइव की और बेटी की कार के पीछे चलने लगा। शाम के साए गहरे होकर रात की तारीकी में बदल रहे थे। वो दोनों गाड़ियां हेडलाइट्स की रोशनी में तेज रफ्तारी से जा रही थीं। सफ़र करने वाले अपनी मंजिल जानते थे, लेकिन अपनी अगली मंजिल से बेखबर थे। उन्होंने रात 8:30 बजे हैदराबाद में खाना खाया, एक एक कप चाय पी, फिर अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। रात के 10 बजे हाईवे से गुजरते वक्त ज़रा रुकना पड़ा। आगे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जहमत के लिए माजरत खां है, आगे नाले का पुल टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत जारी है, आप तीर के निशान पर जाएं। तीर एक कच्चे रास्ते की निशानदही कर रहा था। सच्चल ने उसकी तरफ गाड़ी मोड़ दी। सदाकत अली भी उनके पीछे ड्राइव करता हुआ जाने लगा। हाईवे पर वो बोर्ड उर्दू ज़बान में लिखा हुआ था। शानी सिर्फ अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान जानती थी। उसने सच्चल से इशारे में पूछा, रास्ता क्यों बदल दिया? सच्चल ने एक हाथ से स्टीयरिंग थाम कर ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ के इशारे से समझाया कि आगे एक नाले का छोटा सा पुल ज़ेरे मुरम्मत है, इसलिए वो उस रास्ते एक लंबा चक्कर काटकर फिर हाईवे पहुंच जाएंगे। सफ़र तवील हो और एक हसीना हम सफ़र हो तो उससे बातें करते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। लेकिन शानी बातें नहीं कर सकती थी और सच्चल मुसलसल एक हाथ से ड्राइव करते हुए इशारे की ज़ुबान जारी नहीं रख सकता था, इसलिए उनके दरमियान खामोशी रहती थी और एक खामोशी के बावजूद कार की महदूद फ़िज़ा रोमानी थी। अचानक एक तरफ से फायर हुआ और मोहब्बत करने वालों की गाड़ी का एक पहिया धमाके से फट गया। सच्चल ने बेकाबू होने वाली गाड़ी को बड़ी महारत से काबू में रखते हुए ब्रेक लगा दिए। ये समझ में आ गया था कि डाकू लूटने आए हैं। फिर उन्हें पिछली गाड़ी से सदाकत की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बुझा दी थीं। फिर तारीकी में बाहर छलांग लगाते हुए कहा, सच्चल गाड़ी से बाहर ना निकलना। उसके साथ ही आवाज़ की समत कई फायर हुए। सदाकत छलांग लगाकर ज़मीन पर लुढ़कते हुए एक झाड़ी के पीछे चला गया था। डाकुओं और उनके साथियों ने सच्चल और शानी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। ए कानून के रखवाले, अपनी बेटी और दामाद को छोड़कर कितनी दूर भागेगा? दूसरे डाकू ने कहा।
जिंदा रहना चाहता है तो हथियार फेंक कर वापस आ जा, वरना हम में से किसी की भी गोली तुझे लगेगी। उन्हें अपनी धमकियों का जवाब नहीं मिला। एक डाकू ने दूसरे से कहा, मैं अपने साथियों के साथ उसे घेर कर गोली मार दूंगा, तुम दोनों को अपनी गाड़ी में ले जाओ। वो अपने साथियों के साथ तारीकी में झुकते हुए और जमीन पर रेंगते हुए वहां से चला गया। उसके साथ अपने पेशे के माहिर थे, शिकार को जंगल में घेरना जानते थे। वो एक दूसरे से जुदा होकर चारों तरफ फैल गए। एक झाड़ी में किसी की सरसराहट सुनाई दी। उधर गोलियों की बौछार की गई, लेकिन कोई इंसानी चीख सुनाई नहीं दी। दूसरी तरफ दूसरे डाकू और साथियों ने शानी और सच्चल को कार से उतरकर साथ चलने को कहा। शानी इन कार में सर हिला रही थी। सच्चल ने कार की अंदरूनी लाइट में एक कागज पर लिखा, ये तावान हासिल करने के लिए हमें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम जाने से इनकार करोगी तो ये गोली मार देंगे। चुपचाप उनके हुक्म की तामील करो, इस तरह हम जिंदा रहेंगे। वो दोनों कार से बाहर आ गए, फिर दुश्मनों के नरगे में चलते हुए तकरीबन 200 गज के फासले पर खड़ी हुई एक जीप में बैठ गए। उनसे बहुत दूर कभी कभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसे पता चलता था कि सदाकत अली उनके हाथ नहीं आ रहा है। एक डाकू ने कहा, वो डायरेक्टर जनरल बहुत चालबाज है, हमारे साथियों को धोखा देकर फिर अपनी गाड़ी में आएगा और हमारा ताक़ुब करेगा। उसने एक साथी को रिमोट कंट्रोलिंग बम देकर कहा, जाओ और इस बम को उस अफसर की गाड़ी के बोनट के ऊपर रख दो। जैसे ही वो हमारे साथियों को जुल देकर अपनी गाड़ी में आएगा, हम यहाँ से रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए उसे गाड़ी के साथ जहन्नुम वासिल कर देंगे। एक शख्स वो बम लेकर चला गया। उनका सरदार हाथ में रिमोट कंट्रोलर लिए तारीकी में झुकता हुआ आगे बढ़ता हुआ सदाकत अली की सरकारी गाड़ी से इतने फासले पर आकर रुक गया जहां से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सदाकत और गाड़ी के परखचे उड़ा सकता था। दूर कहीं से कभी कभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती थीं। शानी परेशान थी। उसने कागज़ पर लिखा, पता नहीं डैडी कहाँ हैं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, क्या वो डाकुओं से मुकाबला कर रहे हैं? सच्चल ने जवाब में लिखा, हाँ, कभी कभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अंकल के पास रिवॉल्वर और गोलियां हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ इस इलाके में जितने डाकू हैं वो सब बाबा साईं के ताबेदार हैं, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मुझे यकीन है कल दिन को किसी वक्त बाबा साईं से सामना होगा। 1 घंटा गुजर गया। दूसरा डाकू अपने चंद साथियों के साथ वापस आकर अपने साथी डाकू से बोला, साईं रब राखन ने दुरुस्त कहा था, वो अफसर बड़ा चालबाज है। हम यहाँ देर तक रहेंगे तो उसके लिए पुलिस वाले मदद के लिए आ जाएंगे। उसकी गाड़ी को भी पंक्चर करो और चलो, वो हमारा ताक़ुब नहीं कर सकेगा। साथी डाकू ने उसे रिमोट कंट्रोल दिखाते हुए कहा, मैंने उसकी गाड़ी पर बम रख दिया है, तुम उसकी बेटी और सच्चल को गाड़ी में लेकर आगे बढ़ो। वो ताक़ुब करने के लिए अपनी गाड़ी में आएगा तो हराम मौत मरेगा। उस कमबख्त को मरना ही चाहिए। हमारे 3 साथी लापता हैं, ज़रूर उसकी जवाबी फायरिंग से मारे गए हैं। अच्छा, मैं उन दोनों को आगे माछी घोड़ तक ले जा रहा हूँ, तुम वहाँ आकर हमसे मिलोगे। वो चला गया। 1 मिनट के बाद ही उन डाकुओं की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग शानी और सच्चल को ले जा रहे थे। अब ये सनसनीखेज लम्हात थे। यकीन था कि वो बेटी और दामाद को उनकी कैद से छुड़ाने के लिए ज़रूर ताक़ुब करेगा। वाकई ऐसा ही होना था। एक बाप अपनी बेटी और दामाद को डाकुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। रिमोट कंट्रोल वाले डाकू ने सरकारी गाड़ी के करीब किसी को देखा। वह तारीकी में लेकिन सितारों की मध्यम रोशनी में एक साये की तरह दिखाई दे रहा था। कभी झुककर और कभी रेंगते हुए गाड़ी की तरफ आ रहा था। बिल्ली जैसे चूहे की ताक में लगी रहती है, वैसे ही वो एक टुक गाड़ी की तरफ देखता जा रहा था। फिर वो साया, वो शिकार मोहतात अंदाज में गाड़ी के अंदर आया। उसके अंदर जाते ही शिकारी ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। एक क़यामत खेज धमाका हुआ। गाड़ी के कितने ही टुकड़े शोलों की रोशनी में तिनकों की तरह फजा में उड़ रहे थे। धमाके के साथ ही एक इंसानी चीख सुनाई दी थी। उसके बाद सन्नाटा छा गया था। ऐ मौत, तू कैसी कैसी हस्तियों को खा जाती है, तूने अभी किसे चबा डाला? जब कोई डाकू अपने कई साथियों के साथ कहीं वारदात करता है तो उसके हर साथी की ये कोशिश होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा माल गनीमत हासिल करे। ज़्यादा हासिल करने वाले को उनका सरदार लूट के माल में ज़्यादा हिस्सा देता है। रात की तारीकी में सदाकत अली को घेरने वाले डाकू जंगल में दूर तक फैल गए थे। वक्फे वक्फे से फायरिंग के नतीजे में चंद इंसानी चीखें सुनाई दी थीं। वो चीखने वालों की आखिरी चीखें थीं। फिर उनके सरदार ने वापस चलने का हुक्म दिया। सब ने वापसी की सिग्नल सीटी सुनी। उनमें से एक डाकू साथी सबसे पीछे था।
اس نے سوچا وہ ڈائریکٹر جنرل تو مر گیا ہے یا پھر بھاگ گیا ہے، اس کی کار سے قیمتی سامان مل سکتا ہے۔ وہ اندھیرے میں رینگتا ہوا کار کے قریب آیا۔ لوٹ کے مال میں زیادہ حصہ ملنے والا تھا۔ وہ رینگتا ہوا کار کے اگلے کھلے ہوئے دروازے سے اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا، اس لیے آیا کہ کاتب تقدیر نے یہی لکھا تھا کہ صداقت علی کے حصے کی موت اسے آئے۔ کار کے اندر پہنچتے ہی مقدر نے ایک زبردست دھماکہ کیا۔ لوٹ کا زیادہ مال حاصل کرنے کی نیت رکھنے والے کی آخری چیخ نکلی۔ کار کے پرخچے اور مرنے والے کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دور تک فضا میں اڑتے چلے گئے۔ صداقت علی کے پیر میں گولی لگی تھی اور وہ گولی ایک پنڈلی کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی چلی گئی تھی۔ یہ اس کے حق میں اچھا ہوا کہ اگر وہ گوشت میں پیوست ہو کر رہ جاتی تو تکلیف اس وقت تک ناقابل برداشت ہوتی رہتی جب تک آپریشن کر کے اس گولی کو نکالا نہ جاتا۔ موجودہ حالت میں وہ تکلیف کو برداشت کر سکتا تھا، لنگڑاتا ہوا زمین پر رینگتا ہوا اپنی گاڑی تک جا سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک زوردار دھماکے نے جیسے زلزلہ سا پیدا کر دیا۔ زمین سے اس کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ تاریکی میں اچھل کر جہاں گرا وہاں ایک بڑا پتھر تھا۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرایا۔ ایسا لگا جیسے سر پھٹ گیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے قمقمے سے جلنے بجھنے لگے، پھر آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شعلے اس کی اپنی ہی سرکاری گاڑی کے ہیں۔ اب کچھ سوچنے سمجھنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ سر کے زخم نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ چاندنی رات جتنی رومانی ہوتی ہے، اندھیری رات اتنی ہی ڈراؤنی ہوا کرتی ہے۔ اگر شانی نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تربیت حاصل نہ کی ہوتی اور ایک عام سی لڑکی ہوتی تو خوف زدہ ہو کر رونے لگتی۔ وہ بڑے سکون سے ڈاکوں کی ایک گاڑی میں سچل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجرموں کو اور ماحول کو سمجھنے کے جو طریقے تھے وہ تاریکی میں کام نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح سچل نے سوچا کہ تاریکی میں شانی سے نہ تو تحریر کے ذریعے کوئی بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہاتھوں کے اشارے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شانی نے بھی اس کے ہاتھوں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپک کر سمجھا دیا تھا کہ وہ پریشان اور خوفزدہ نہیں ہے۔ وہ سب 3 گاڑیوں میں تھے۔ وہ گاڑیاں اونچے نیچے کچے راستوں پر جا رہی تھیں۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک ڈاکو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، سائیں سچل بابا، ہم آپ کے اور سائیں رب راکھن کے تابع دار ہیں۔ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے آپ دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سچل نے کہا، تم نہ بھی کہتے تب بھی میں جانتا ہوں، میرا باپ تم ڈاکوؤں کا باپ ہے۔ یہاں سے لے کر دریا کے اس پار جنگلات تک اس کی حکمرانی ہے۔ یہ بتاؤ کہ ہمیں بابا سائیں کے پاس لے جا رہے ہو؟ جی نہیں، وڈے سائیں کا حکم ہے کہ ابھی آپ دونوں کو ان کی حویلی میں نہ لے جائیں۔ پولیس والے ان کے زر خرید ہیں، لیکن رینجرز اور فوجیوں سے ان کا کوئی لین دین نہیں۔ وہ لوگ آپ دونوں کی تلاش میں حویلی ضرور جائیں گے۔ تو پھر اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دریا کے اس پار جنگل کے ایک حصے میں جائیں گے۔ ڈائریکٹر صداقت علی صاحب، تم لوگوں کے ہاتھ نہیں آئے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ موت بن کر تمہارے سروں پر پہنچیں گے؟ دوسرے ڈاکو نے ہنستے ہوئے کہا، سائیں، ابھی آپ نے ڈائریکٹر جنرل کی گاڑی کو تباہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس گاڑی میں وہ بھی موجود تھے۔ ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ اب انٹیلیجنس والے بھی اپنے اس اعلیٰ افسر کو پہچان نہیں سکیں گے۔ سچل نے صدمے کی شدت سے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کہا، او گاڈ، انکل اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ذہین اور دلیر انسان اتنی آسانی سے مر سکتا ہے۔ یہ بات میں شانی کو کیسے بتاؤں گا؟ وہ اپنے باپ کو بہت چاہتی ہے۔ اس کی موت کا علم ہوگا تو بہت روئے گی، شاید صدمے سے بیمار پڑ جائے۔ پھر اس نے ڈاکوں سے کہا، روشنی میں شانی کو اشاروں سے یہ نہ بتانا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو حکم چھوٹے سائیں، ہم میں سے کوئی اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ تم لوگوں نے میرے محسن کو ہلاک کر کے اتنا بڑا جرم کیا ہے جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب بھی میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار آئے گا، میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وڈے سائیں نے ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ہم آپ پر بھروسہ نہ کریں، دشمنوں کی طرح آپ کو قید رکھیں اور غلاموں کی طرح آپ کی خدمت کریں۔ میں بابا سائیں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وڈے سائیں کا آدمی ہمارے اڈے پر موبائل فون لے کر آئے گا، اب وہاں پہنچ کر ان سے بات کر سکیں گے۔ صداقت علی کی موت کی خبر اتنی اہم تھی کہ وہ زیادہ دیر تک شانی سے یہ بات چھپا نہیں سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے ڈاکوں کے اڈے پر اخبارات آتے ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کی ہلاکت کی خبریں شائع ہونے کے بعد کئی روز تک تبصرے شائع ہوتے رہتے۔ سچل نے سوچا، کسی ڈاکو کے اڈے میں پہنچنے کے بعد وہاں روشنی ہوگی تو وہ لکھ کر شانی کو اس کے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔
وہ رات کے 2 بجے دریا کے کنارے پہنچے۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے وہاں ان کے لیے کشتیاں تیار کر رکھی تھیں۔ شانی اور سچل ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور دوسرے کنارے کی طرف جانے لگے۔ ایک ڈاکو کے پاس ٹرانزسٹر ریڈیو تھا۔ وہ پاکستانی خبروں کے وقت اسے آن کرتا تھا۔ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو ڈائریکٹر جنرل کی ہلاکت کا علم ہوا یا نہیں۔ صداقت علی کی گاڑی زبردست دھماکے سے تباہ ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ واردات سپر ہائی وے سے بہت دور ہوئی تھی، لیکن اندازہ تھا کہ رات کی تاریکی اور خاموشی میں وہ زوردار آواز ہائی وے تک پہنچی ہوگی اور دور تک اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھے گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود ریڈیو کی خبروں میں اس واردات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سائیں رب راکھن نے دوہرا منافع حاصل کیا تھا۔ اس نے واردات سے پہلے دوسرے گاڈ فادر حمزہ بیگ سے رابطہ کر کے کہا تھا، میں ایک ایسا جال بچھا رہا ہوں جس میں ڈائریکٹر جنرل صداقت علی ضرور پھنسے گا اور ضرور مرے گا، لیکن میں کیوں ماروں گا؟ پیر عظمت اللہ شاہ اپنے داماد کو ہلاک کرنے اور اپنی بیٹی کو بیوہ بنانے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ وہ ڈائریکٹر جنرل دونوں گاڈ فادرز اور دوسرے بڑے مجرموں کے لیے وبال جان بنا رہتا ہے۔ میں اس کی جان اسی شرط پر لوں گا کہ مجھے کم از کم 50 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ حمزہ بیگ نے کہا، بے شک میں ڈائریکٹر جنرل جیسے ناقابل شکست پتھر کو توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ مرے گا تو تمام مجرموں کی عید ہو جائے گی اور اپنے دشمن گاڈ فادر کی بیٹی کو بیوہ بنا کر میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس دشمن سے نمٹنے کی بھی بہت سی سہولتیں حاصل ہوں گی۔ میرا آدمی 25 لاکھ روپے لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تو باقی 25 لاکھ بھی ادا کر دیے جائیں گے۔ رب راکھن کو پیر عظمت اللہ شاہ سے بھی 25 لاکھ روپے پیشگی موصول ہو گئے تھے۔ اس نے دونوں گاڈ فادر سے الگ الگ سودا کر کے مجموعی طور پر 1 کروڑ روپے کمائے تھے۔ ان کے علاوہ سرحد کے ایک بہت بڑے اسمگلر کا بیٹا صداقت علی کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ اس پر مقدمہ چل رہا تھا۔ صداقت علی کی ہلاکت کے بعد سب سے بڑا گواہ عدالت میں حاضر نہ ہوتا تو کیس کمزور پڑ جاتا۔ وہ اسمگلر شہباز خان اپنے ہتھ کنڈوں سے اپنے بیٹے اسد خان کو رہائی دلا سکتا تھا۔ اسی طرح رب راکھن نے نوکرشاہی کے ان افسران سے 10-15 لاکھ روپے حاصل کر لیے تھے جو صداقت علی کے خوف سے حکمرانوں کو بلیک میل نہیں کر سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ صرف صداقت علی کی ہلاکت کے سلسلے میں رب راکھن نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کما لیے تھے۔ ڈاکو نے ڈائریکٹر جنرل اور اس کی سرکاری گاڑی کے پرخچے اڑانے کی خبر سنائی تو رب راکھن نے ڈاکوؤں سے پوچھا، کیا پوری طرح یقین کر چکے ہو کہ وہ مر گیا ہے؟ اسے جواب ملا، بہت اچھی طرح یقین کرنے کے بعد آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ جائے واردات پر صداقت علی کی سالم لاش نہیں ملے گی کیونکہ اس کی گوشت کا کیما اور ہڈیوں کا سرما بن گیا ہے۔ رب راکھن نے پہلے پیر عظمت اللہ شاہ سے رابطہ کر کے کہا، جناب میں زبان کا دھنی ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کی ہلاکت پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پیر عظمت اللہ شاہ کے دماغ کو شوق پہنچا، دل میں درد اٹھا کہ اس نے جان سے زیادہ عزیز بیٹی ہاجرہ کو بیوہ بنا ڈالا ہے۔ بیٹی کی بیوگی کے صدمے سے وہ چند منٹ تک کچھ بول نہ پایا۔ پھر اس نے کہا، تم یقیناً انعام کے حقدار ہو، تمہارے باقی 25 لاکھ روپے کل تک تمہیں مل جائیں گے۔ آپ کی آواز اچانک بھر آ گئی ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت ہے، ہمیں داماد کی ہلاکت کا افسوس نہیں ہے، لیکن بیٹی نہ جانے کتنے عرصے تک ماتم کرتی رہے گی۔ اس کے آنسو ہمارے جیسے پتھر کے دل میں سوراخ کرتے رہیں گے۔ ہم نے ایک طرف سے بازی جیتی ہے تو دوسری طرف سے ہار گئے ہیں۔ تمہارا شکریہ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ فون بند کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ بیٹی کے لیے غم کر رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے اپنی نواسی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ ہمیں اطمینان ہے تم اسے بہو بنانا چاہتے ہو، اس لیے اس پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دو گے۔ ہم بعد میں شانی کے حالات معلوم کر لیں گے۔ اس نے فون بند کر کے اپنے دستے راز سے رابطہ کیا اور کہا، ایک اجنبی مخبر بن کر انٹیلیجنس والوں کو اطلاع دو کہ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی ایک بم دھماکے میں مارا گیا ہے۔ اس نے دستے راست کو وہ جگہ بتائی جہاں یہ واردات ہوئی تھی، پھر فون بند کر دیا۔ صبح 5 بجے انٹیلیجنس اور پولیس کے افسران کوٹھی میں آئے۔ ایک نے کہا، جناب پیر شاہ صاحب، ہم نہایت افسوس کے ساتھ یہ المناک خبر سنا رہے ہیں کہ ڈاکوؤں نے آپ کے داماد کو ہلاک کر دیا ہے۔ نہیں، وہ ایک چیخ مار کر رو پڑا۔ پتھر کے آنسو نکل آئے۔ ان افسران نے پہلی بار ایک گاڈ فادر کو روتے دیکھا، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ سنگ دل اپنے داماد کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کی بیوگی پر رو رہا ہے۔ اور واقعی کوٹھی کے اندر یہ خبر پہنچی تو ہاجرہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک بے حد قابل اور محبت کرنے والا شوہر مارا گیا تھا۔
وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے زور سے چیخ چیخ کر صداقت علی کو پکارا، پھر فرش پر گر پڑی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ شہر کے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے معائنے کے بعد کہا، یہ اچھا ہوا کہ آپ کی صاحبزادی پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ یہ کچھ سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ اگر احساسات بیدار ہوتے تو یہ شوہر کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پاتی، شاید ذہنی مریضہ بن جاتی۔ باپ نے پوچھا، ہماری بیٹی کب تک یوں سکتے میں رہے گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ سب دعا کریں کہ سکتہ ٹوٹنے کے بعد یہ نارمل رہیں اور ان کے دل و دماغ پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دونوں بیٹے برکت اللہ شاہ اور رحمت اللہ شاہ اس کے آس پاس بیٹھے اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ پھر بڑے بیٹے برکت اللہ شاہ نے باپ کے کان کے قریب جھک کر کہا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو ہاجرہ باجی کی طرف سے فکر اور صدمہ ہے۔ صداقت علی آپ کا داماد اور ہمارا بہنوئی تھا۔ اس کی ہلاکت کی خبر سن کر ہمارے اندر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ رحمت اللہ نے کہا، اب ہمارے ابا حضور سے ٹکرانے والا اور انہیں پریشان کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ہم اس کی موت کی دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا آج پوری ہو گئی۔ باپ نے دائیں بائیں دونوں کو چھپی ہوئی چور مسکراہٹ سے دیکھا، پھر دونوں کو بازوں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا، پھر کہا، بیٹے اس کی موت سے ایک نئی زندگی ملی ہے، مگر نئی قوت اس وقت ملے گی جب تم دونوں ہمارے دستے راست بن کر مستقبل کے گاڈ فادر بننے کی راہ پر چلو گے۔ ہم اپنے پوتے جمشید کو اپنا رازدار بنائیں گے، لیکن خبردار کبھی سنی اور روبی پر بھروسہ نہ کرنا۔ انہیں بھرپور محبت دینا، لیکن انہیں ہمیشہ آستین کے سانپ سمجھتے رہنا۔ برکت اللہ شاہ اور رحمت اللہ شاہ کے سامنے اب وی آئی پی قسم کی مجرمانہ زندگی گزارنے کے راستے آسان ہو گئے تھے۔ آہنی دیوار گر گئی تھی۔ وہ دونوں گاڈ فادر باپ کی انگلیاں پکڑ کر اب حکمرانوں اور عدالتوں کو خرید سکتے تھے۔ گاڈ فادر حمزہ بیگ کو بھی انٹیلیجنس اور پولیس کے افسران سے معلوم ہوا کہ راستے کا سب سے مضبوط پتھر ایک ہی بم دھماکے سے ریزہ ہو گیا ہے۔ اس نے رب راکھن سے فون پر رابطہ کیا۔ یوں تو تم ہمیشہ ہمارے چھوٹے بڑے کام کرتے آئے ہو، لیکن صداقت علی جیسے ڈائریکٹر جنرل کو ہلاک کر کے تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کل تک 25 لاکھ روپے تمہیں پہنچ جائیں گے۔ آپ کی مہربانی ہے، بندے کے لائق اور کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ میں صحیح معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم سے امید نہیں کہ سچ بولو گے۔ حضور، آپ کے لیے خطرات مول لے کر بڑی بڑی وارداتیں کرتا آیا ہوں، پھر بھی آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ معلوم تو ہو کہ آپ کیسی معلومات چاہتے ہیں۔ اس ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ اس کی گونگی بیٹی اور تمہارا بیٹا بھی تھا۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟